الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل قدر اساتذہ کرام، حضرات سامعین، مدرسہ کے عزیز طلبہ و طالبات، دوسری جگہوں پہ جلسوں میں جا کر بات کرنے میں سہولت ہوتی ہے، لیکن میں یہاں جب آتا ہوں تو میری حیثیت یہاں طالب علم کی ہے اور بات کرنے میں بہت مشکل ہوتا ہے. بڑوں کے بیچ کسی طالب علم کی بات، اس کا گفتگو کرنا آسان نہیں ہے، لیکن دعا کے لیے، دعا کی درخواست کرنے کے لیے آپ کے بیچ آ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو خوشی کے مواقع دیتے ہیں. دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی خوشی کا موقع نہ دیتے ہو. مشکلات کو جھیلنے کے بعد اور صبر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ خوشی کا موقع عطا فرماتے ہیں. یہ جو خوشی کا موقع آیا ہے، دو طالب علموں نے پریشانیاں برداشت کی ہیں، انہوں نے محنت کی اور ان کے گارجین حضرات نے پوری توجہ ان کی طرف کیا، اور پھر اساتذہ کرام کی شفقت ملی تو یہ کامیابی کے منزل کو پہنچے. مجھے زیادہ بات نہیں کرنی ہے. یہ جو مدارس ہیں، ان میں آنے والوں کی نیت، یہ اس کی اہمیت کو بڑھا دیتی ہے. دوسرے تعلیمی اداروں میں طلبہ جاتے ہیں، ان سے پوچھا جائے تو کوئی کہیں گے ڈاکٹر بننے آئے ہیں، کوئی کہیں گے انجینئر بننے آئے ہیں، کوئی کہیں گے ٹیچر بننے آئے ہیں. بہت سارے مقاصد ہیں، لیکن مدرسہ میں آنے والوں سے سب سے پہلے اساتذہ پوچھتے ہیں تمہاری نیت کیا ہے، اور ان سے پوچھنے کا نمبر تو بعد میں آئے گا. اساتذہ سے بھی پوچھنا چاہیے کہ مدرسوں میں کام کرنے میں، پڑھانے میں آپ کی نیت کیا ہے. مجبوری ہے ہمارے ساتھ. عوام کو جو ہم سناتے ہیں تو کم سے کم عوام سننے کا مزاج رکھتی ہے، سن لیتی ہے جلسوں میں، لیکن علماء کرام کو سنانا آسان نہیں. وہ تبصرے کرتے ہیں، وہ اپنے خلاف بات سمجھتے ہیں، لیکن ہم اساتذہ کی تعریف کرنے نہیں آئے. ہم اپنی اصلاح کے لیے حاضر ہوئے. یاد کیجئے، بغداد کے ایک ادارے میں، مدرسہ نظامیہ میں، جب بادشاہ کی حاضری ہوئی تو ہر طالب علم سے انہوں نے پوچھا مدرسہ میں پڑھنے کا مقصد کیا ہے. کسی نے کہا مفتی بننا، کسی نے کہا ہمارے ابا حضور قاضی تھے تو ہم کو قاضی بننا ہے، کسی نے کہا مفسر بننا، کسی نے کہا محدث بننا، کسی نے کہا فقیہ بننا، کسی نے کہا پڑھ کے پڑھانا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ اس ادارے کو کیوں نہیں بند کر دیا جائے. اس لیے تھوڑے ادارہ کھولا گیا
آپ اپنا مقصد حاصل کر لیجئے۔ گوشہ میں ایک ایسا بچہ بیٹھا ہوا تھا جو خراسان کی ایک آبادی طوس کا رہنے والا، جن کے والد احمد سود کاٹ کے اس بچے کی پرورش کیے تھے، اور جائز پیسے سے اس بچے کو بڑا بنایا تھا۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ بنکر حضرات کتنی محنت کرتے ہیں کپڑا کو بننے میں، ان کے والد یہ سود کاٹتے تھے اور اس کی کمائی سے اس بچے کی پرورش کر رہے تھے، جن کا نام محمد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا اور والد کے پیشہ کی جانب نسبت کرتے ہوئے ان کو دنیا کا دیا امام غزالی۔ اس بچے سے جا کے پوچھا کہ مدرسہ میں پڑھنے کا کیا مقصد ہے، تو اس بچہ نے کہا اللہ کو راضی کرنا۔ تو بادشاہ نے کہا پھر تو یہ ادارہ رہے گا۔ یہ اتنا بڑا مقصد ایک بچے کا صحیح، لیکن یہ ادارہ باقی رہے گا اور اس کے اوپر سارے اخراجات کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دکھلا دیا کہ امام غزالی کن کا نام۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری تصانیف، لیکن بہت مشہور جو تصنیف ہے وہ سب جانتے ہیں علماء کرام۔ احیاء نام کی کتاب، احیاء دین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے تصنیف کروایا۔ کچھ باتیں علماء کے لیے انہوں نے ایسی کہی ہے اس کتاب کے اندر کہ اگر ہم لوگ اپنا لیں تو یقیناً علم کا نور ہم کو دکھائی دے گا، تلاشنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ علماء اس لیے نہیں آئے کہ رات میں سوتے رہے اور دن میں اپنے کام میں لگے رہے، اس لیے علماء نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ بہت سخت پوچھ کریں گے کہ تمہارا انتخاب ہم نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ دوسروں کی طرح اپنا گھر بناؤ، دوسروں کی طرح اپنا آرام تلاشو اور دوسروں کی طرح تم عہدہ تلاشو، اس لیے نہیں تمہیں ملا تھا۔ فرمایا کہ ہر ایک انسان کے اندر شہوت خواہش ہے، کس کے اندر نہیں ہے؟ کوئی کہتے ہاتھ اٹھا کہ میرے اندر خواہش نہیں ہے، ہر ایک کے اندر شہوت، اسی میں علماء بھی ہے۔ لیکن شہوت کے اعتدال سے عفت آتی ہے۔ حضرت امام غزالی نے فرمایا ہر شہوت کو پوری نہیں کر سکتے، شہوت کے اعتدال سے عفت آتی ہے۔ اللہ دنیا میں رکھ کر بھی دنیا کی فضولیات سے اور گناہوں سے بچائے گا۔ کون کہے گا کہ ہم کو غصہ نہیں آتا ہے؟ ہر ایک کو غصہ آتا ہے، لیکن اہل علم کے غصہ میں اور دوسروں کے غصہ میں فرق ہونا چاہیے۔ امام غزالی نے لکھا غصہ کے اعتدال سے شجاعت آتی ہے، بہادری آتی ہے۔ اگر غصہ کو کنٹرول کر لیا تو وہیں سے اس کی بہادری ظاہر ہوگی۔ علم والوں میں اور غیر علم والوں میں یہ فرق ہونا چاہیے۔ جہلا جو غصہ میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور علماء علم کی حد پہ جا کے اپنے غصہ کو روک لیتے ہیں۔ صرف علماء نہیں بلکہ اہل علم۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمایا کہ علم کی قوت کے اعتدال سے حکمت آتی ہے۔ علم آتا ہے نا تو آدمی بہت آگے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، تب جا کر کے حکمت آتی ہے۔ حکمت و دانائی جس کو مل جائے اس کے لیے تو خیر کا راستہ کھل گیا۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا فیصلہ فرماتے ہیں تو اس کو حکمت عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ حکمت کب ملے گی؟ یہ حکمت ملے گی مسلسل اپنے علم پر کوشش کرنے کے بعد۔ جو علماء ہوتے ہیں رات و دن جب علم پہ محنت کرتے ہیں تو ان کے سامنے وہ راستے کھلتے ہیں جن راستوں کے ذریعے وہ امت کو سنوار سکتے ہیں۔ یہ باتیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں
نے پہلے کہہ دیا کہ میں طالب علم ہوں، کچھ بھی بول سکتا ہوں، طالب علم غلطی کرتا ہے۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ جو خوف، جو خشیت اللہ کا علم والوں میں ہونا چاہیے، کیا ہم سب کو اپنا حساب نہیں لینا چاہیے کہ وہ خوف، وہ اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت ہم سب میں ہے؟ ہم کبھی سوچتے ہیں کہ یہ بچے صرف اس لیے نہیں ملے ہیں کہ ہم اپنی تنخواہ کو جائز کر دیں، بلکہ اس لیے ملے ہیں کہ اس کو معمار بنائے قوم کا، ان کو محافظ بنائے دین کا، ان کو اسلام کا سپاہی بنائے، اور اس کے لیے پسینہ بہانا پڑے گا۔